أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ سورہ مائدہ کے احکام جو کچھ سورہ مائدہ میں اترا اس کو آخری سمجھو، چونکہ یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اس کے احکام منسوخ نہیں ہوئے۔ لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ سورت کے نزول کا زمانہ کچھ تو صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور کچھ فتح مکہ کے بعد کا ہے اور کچھ خاص حجۃ الوداع کے موقع کا ہے۔ تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، اس کے احکام پکے۔ جس طرح سورہ نساء کے اندر کچھ احکام بیان ہوئے تھے، اس صورت کے اندر بھی کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی وضو اور تیمم کا طریقہ بیان ہو رہا ہے اور اس کے اندر چوری اور ڈکیتی کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن خاص طور سے اس میں 3 قصے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاد کا قصہ ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، اور سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے جن کے لیے آسمان سے دسترخوان اترا تھا یا اتارنے کی انہوں نے دعا کی تھی۔ تو دسترخوان کو جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، اس دسترخوان کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ دسترخوان کا وہاں تذکرہ ہے، تفصیل وہیں آئے گی، اس لیے پوری سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اور احکام کب بیان ہوئے؟ جب مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے اور مسلمانوں کی ایک ریاست وجود میں آ گئی، اپنی حکومت ہو گئی، تو پھر احکام نازل ہوئے، کچھ قوانین نازل ہوئے۔ لیکن اس صورت کا بھی عجیب انداز ہے، اس میں 2 رکوع کے بعد اچانک یہود کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اے ایمان والو، تم کو کچھ احکام دیے گئے اور تم سے کچھ عہد اور معاہدے لیے گئے ہیں، یہودیوں سے تم سے پہلے لیے گئے تھے، مگر وہ ان وعدوں پر نہیں پورے اترے۔ پھر آگے بیان کیا جائے گا کہ یہودیوں کو یہ قوانین دیے گئے، عیسائیوں کو بھی دیے گئے، مگر ان سب نے اللہ کے قوانین کو پس پشت ڈالا اور ان پر عمل نہیں کیا، تو تم بچ کر رہنا، کہیں تمہارا حال بھی اسی طرح ہو جائے۔ اس تفصیل اور آگے پھر فرمایا جائے گا کہ اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا اس کا یہ طریقہ ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے لیے آئیڈیل نہ بناؤ، نمونہ نہ بناؤ، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے کردار سے، ان کے کاموں سے متاثر نہ ہوں کہ تم بھی ان کی طرح کام کرنے لگ جاؤ۔ سب سے پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، پورا کرو عقود کو، پکے وعدوں کو۔ عقد کی جمع عقود، پکے وعدے، گانٹھ لگائی گئی جن وعدوں کے اوپر۔ کون سا وعدہ؟ جو تم نے عہد الست میں، جب اللہ نے روحوں کو پیدا کر کے فرمایا تھا الست بربکم، سورہ اعراف میں آئے گا، تو سب نے کہا بھلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس وعدے کو پورا کرو۔ اس کے بعد ہر شخص کلمہ پڑھتے ہوئے وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے تمام قوانین کو مانوں گا، اس وعدے کو پورا کرو۔ اوفو بالعقود، ان وعدوں کو پورا کرو، یعنی پورے دین پر عمل کرنے کے لیے ڈٹ جاؤ۔ اب کچھ قوانین، احلت لکم، احلت حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، بہیمہ کے معنی 4 ٹانگوں والا جانور، ہر 4 ٹانگوں والا جانور حلال کیا گیا تمہارے لیے۔ انعام، لیکن انعام خاص قسم کے چوپائے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، اور وہ آ رہا ہے سورہ انعام میں کہ انعام کون ہیں، وہاں اسی کا تذکرہ ہے۔ تو عربوں کے ہاں جو پالے جاتے تھے اونٹ اور بکری اور گائے اور بھیڑ، 4 قسم کے انعام تھے۔ تو بہیمۃ الانعام کا مطلب کیا ہو گیا کہ چوپائے جانوروں کی طرح جو 4 ٹانگوں والے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ اب یہ بھی حلال ہیں، اور جنگلی بکری بھی حلال ہے، اور جنگلی گائے بھی حلال ہے، اور جنگل کی ہرن بھی تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ الا ما یتلی علیکم،
مگر جو تلاوت کر کے سنائے جائیں گے علیکم تم کو ابھی نیچے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور آگے اصل یہ بات کیوں بیان ہوئی کہ کچھ جانوروں کو انہوں نے خود حرام سمجھ لیا تھا۔ سورت کے آخر میں آئے گا کہ یہ تم نے حرام سمجھی ہے، ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی ہیں، یہ خود ساختہ تمہاری شریعت ہے۔ تو ہر انعام چوپائے جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور ہمیشہ حلال ہیں، البتہ ایک صورت ہے جس میں حلال نہیں، کب؟ غیر محل الصید، غیر اس کے علاوہ محلی کہ تم حلال سمجھنے والے ہوں، الصید شکار کو، ہرن حلال ہے اور بکری جنگلی حلال ہے اور جنگل کی گائے حلال ہے، لیکن اس حال میں حلال نہیں کہ وَأَنْتُمْ حرم، ان کا شکار کرنا حلال نہیں اس حال میں کہ تم حرمت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں اگر ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو اب یہ جو حلال جانور تھے ان کا شکار بھی محرم کے لیے حلال نہیں، وہ اگر اس کا شکار کرے گا نہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کا کیا ہوا شکار کسی اور کے لیے بھی حلال نہیں۔ یہ قانون اللہ نے بیان فرمایا، کیوں فرمایا؟ اللہ ہے نا، اس کی مرضی، ان اللہ یحکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے اس نے حکم دے دیا، مانو، جب تم اس کو مانتے اس کے حکم کو بھی مانو۔ ایک دوسرا قانون، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا، مت حلال سمجھو شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو۔ شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ اتنی ملی ہوئی ہو کہ جب اس کا نام لیا جائے تو وہ چیز یاد آ جائے۔ تو وہ چیزیں جن کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جیسے ان کا نام ذہن میں آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، جیسے قرآن ہے، نماز ہے، کعبہ ہے، اور آگے آ رہا پیچھے گزر گیا صفا اور مروہ ہے، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی توحید یاد آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور ہیں اور اللہ کے لیے جانے والا جو شخص ہے وہ بھی، ان کو حلال نہ سمجھو، یعنی ان کی بے حرمتی کو جائز نہ سمجھو۔ اور اسی میں قرآن بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، آگے آ رہا ہے اس کا بھی احترام واجب ہے۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور مت حلال سمجھو تم الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کو۔ 4 مہینے تھے جن کے اندر جنگ کرنے کو دور جہالت میں بھی عرب ناجائز سمجھتے تھے، چاند کے اعتبار سے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ۔ تفصیل انشاءاللہ سورہ توبہ میں آئے گی۔ کیا تفصیل کہ اب ان کا کیا حکم ہے؟ وَلَا الْهَدْيَ، اور تفصیل وہی شاعر اللہ کی، ان کی بے حرمتی کو جائز نہ سمجھو، وہ کیا کہیں؟ وَلَا الْهَدْيَ، اور قربانی کے جانور کی بے حرمتی کو جائز نہ سمجھو، وَلَا الْقَلَائِدَ، اور اس جانور کی بھی جس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے۔ قربانی کے جانور 2 طرح کے تھے، قربانی کے لیے لے جایا جانے والا ایک جانور جس کے گلے میں پٹا نہ ہو، ہدی مطلق، وَلَا الْقَلَائِدَ، خاص طور سے جس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا تھا، نشانی لگائی جاتی تھی کہ قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ ہدی پر بھی کچھ نشانی لگاتے تھے پٹے کے علاوہ۔ وَلَا آمِینَ، اور جائز نہ سمجھو بے حرمتی کرنا، ستانا، روکنا ان لوگوں کو، آمین جو ارادہ کرنے والے البیت الحرام، حرمت والے گھر کا، یعنی کعبہ کا ارادہ کر کے جو آدمی چل چکا ہے تو اس کو راستے میں روکو مت۔ اور یہ چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے تو چاہے وہ کافر بھی ہو تو اس کو مت روکو، بعد میں حکم آئے گا جو حضرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج فرمایا اس سال اعلان ہو گیا کہ اب کسی مشرک کو شرک کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم، جو بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے ہیں، یبتغون اس حال میں کہ وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، اپنے رب کا فضل رزق حلال کو بھی کہا گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مہربانی تلاش کرتے ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے، ورضوانہ، اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا کہ ان چیزوں کا اوپر شکار حرام ہے، یہ کب تک حرام ہے؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ۔ حلال یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی عمرہ کر لیا، حج کر لیا، احرام کھول دیا، جب احرام کھول دو حلال ہو جاؤ۔ فَاسْتَادُوا، ہمارے محاورے کا حلال ہونا نہیں، فَاسْتَادُوا تو تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، وَلَا يَجْرِمَنَّ، اور چاہیے کہ نہ ابھارے تم کو، شنآن قوم، کچھ لوگوں کی دشمنی۔ کیا دشمنی؟ ان صدوا، کہ انہوں نے روکا تھا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی روکا مسجد حرام سے،
اب ان سے تم کو نفرت ہے تو یہ نفرت اس بات تک تم کو نہ پہنچائے ان تعتدوا کہ تم حدود کو کراس کر دو۔ اب ان کا کوئی مشرک جا رہا ہے تو تم کہو کہ انہوں نے ہم کو روکا، ہم ان کو بھی نہیں جانے دیں گے، نہیں نہیں، تم جانے دو ان کو۔ وتعاونوا، اور تم ایک ضابطہ سمجھو کہ کوئی اچھا کام ہے تو اس میں مدد کرو، اور برا کام ہے تو اس میں تعاون نہ کرو۔ وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو تم علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور پرہیزگاری کے کاموں پر، ولا تعاونوا، اور مت ایک دوسرے کی مدد کرو علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر۔ اثم اللہ کے حق تلفی ہو رہی ہے اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، عدوان بندوں کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اوپر فرمایا تھا کہ سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں مگر جن کی ابھی تلاوت کی جائے گی۔ تو کون ہیں وہ جو جن کی تلاوت کی جائے گی؟ یہ چند جانور۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا علیکم تم پر، المیتہ مردار کو۔ اب آگے مردار کی چند قسمیں آئیں گی۔ والدم، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر بہتے ہوئے خون کو۔ دم کے معنی خون، لیکن سورہ انعام میں چونکہ بہتے ہوئے کی قید ہے اس کی وجہ سے یہاں بھی ترجمہ کریں گے کہ بہتا ہوا خون۔ ولحم الخنزیر، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر خنزیر کا لحم، لحم کے معنی گوشت۔ وما اہل، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر ما، ہر وہ جانور، اہل پکارا گیا ہے وہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، بھی اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا، یعنی کسی اور کے لیے کہا گیا کہ فلاں کے چڑھاوے کے لیے اور فلاں کی خوشنودی کے لیے یہ بکرا ہے، یہ جانور ہے، اس ہستی کو خوش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ امید اور یہ نیت رکھتے ہوئے کہ وہ ہستی، وہ غیر اللہ خوش ہوگا تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ جس جانور کو بھی اس طرح چڑھایا جائے، چاہے وہ کسی مورتی پر چڑھے، چاہے کسی بزرگ کے اس پر چڑھے، وہ اس میں شامل۔ آگے کچھ جانوروں کو مردار کی تفصیل کہ مرا ہوا جانور کون کون سا ہو سکتا ہے۔ والمنخنقۃ، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر گلا گھٹ کر کے مرنے والا جانور۔ والموقوذۃ، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر ڈنڈے سے مارا ہوا جانور، جن کو لاٹھیوں سے پتھروں سے مارتے مارتے مار دیا۔ والمتردیۃ، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور۔ والنطیحۃ، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر سینگ سے مرا ہوا جانور، دو جانوروں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مار دیا ٹکر مار مار کے، یہ بھی مردار ہے۔ وما اکل، اور حرام کیا گیا تم پر ما، وہ جانور اکلا کھا گیا ہو جس کو السبع، درندہ، کسی درندے نے پھاڑ کھایا اور وہ مر گیا۔ لیکن یہ جو اوپر سے نیچے گرنے والا اور گلا گھٹنے والا اور سینگ سے مرنے والا یا درندے کا مارا ہوا، اس کے لیے ایک تفصیل، اس کے لیے ایک استثناء۔ الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو۔ اگر جان باقی تھی ابھی اور آدمی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ بس والمنخنقۃ سے لے کر یہاں تک یہ جائز ہیں، اوپر والے نہیں۔ نعوذ باللہ کہ خنزیر کو بھی تکبیر کہہ کے کہیں تو وہ حلال ہو جائے، یا غیر اللہ کے نام پر جو رکھا گیا ہے اس کو تکبیر کہیں تو وہ حلال ہو جائے، وہ نہیں، وہ تو مطلق حرام۔ وما ذبح علی النصب، اور خاص ایک وہ ہے جس کو غیر اللہ کے نام کیا گیا پھر غیر اللہ پر چڑھایا یا نہ چڑھایا، ایک اور قسم۔ وما ذبح، اور جو ذبح کیا گیا علی النصب، ستھانوں کے اوپر۔ نصب خاص طور سے وہ پتھر تھے خانہ کعبہ کے آس پاس جن کے اوپر لے کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، مختلف ہستیوں کے ساتھ وہ منسوب تھے، ان پر ذبح کرنے سے سمجھتے تھے کہ وہ ہستیاں خوش ہو جائیں گی۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ وما اہلا میں وہ تھا کہ جس کو ذبح کرتے وقت میں غیر اللہ کا نام لیتے تھے، تو وما ذبح علی النصب میں وہ آیا کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اگرچہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیا گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر ان تستقسموا، دو معنی، ایک یہ کہ تم قسمت آزماؤ اور دوسرا تستقسموا تم بانٹو، بالازلام، تیروں کے ذریعے سے۔ ازلام ظلم کی جمع ان تیروں کو کہتے تھے جو بغیر پر کے ہوتے تھے اور خاص طور سے وہ دو کاموں کے لیے تھے، ایک تو فال نکالتے تھے، قسمت آزماتے تھے، اور دوسرے جانور کو بانٹتے تھے۔ فال کیسے نکالتے تھے؟ کسی نے مثلا شادی کرنی ہے تو وہ کہتا تھا، پیسے دیتا تھا تو ان کا جو پنڈت ہوتا تھا ان تیروں کو گھما کر نکالتا تھا، ایک پر لکھا ہوتا تھا لا، ایک پر نعم اور ایک پر کچھ نہیں، تو اگر آ گیا لا تو وہ کہتا تھا بھئی یہ شادی منحوس ہے، اچھی نہیں، اگر لکھا ہوا آ جاتا تھا نعم تو کہتا تھا بہت اچھا کر لو۔
دوسرے کچھ تیر وہ تھے کسی پر لکھا ہوا تھا آدھا، کسی پر پاؤ اور کسی پر پورا اور کسی پر پون، اب مل کر کے شکار کرتے تھے، پھر اس کے پاس جاتے تھے، یار ہماری بتا قسمت کیسی ہے، 10 لوگوں نے شکار کیا مثلا، تو اس پر اس نے نکالا ایک آدمی کا، اس پر لکھ گیا پورا، تو پورا جانور وہی کھا جاتا تھا اور باقی سب محروم ہوتے تھے۔ اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا، اس طرح فال نکالنے کو بھی اور اس طرح تقسیم کرنے کو بھی۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہیں۔ الیوم، آج یئس مایوس ہو چکے ہیں، الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، مطلب وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کچھ نہ کچھ باتوں میں ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے، لیکن جب یہ باتیں کھول کر بیان ہوئیں تو وہ مایوس ہو گئے۔ تو کوئی سمجھے کہ پھر وہ مایوس ہو گئے تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ تو مل کر ہم پر حملہ کر دیں گے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ فلا تخشوہم، اے مسلمانوں تم نہ ڈرو، ہم ان سے، واخشوا، اور ڈرو تم نی مجھ سے۔ الیوم، آج اکملت، یہ وہ آیت ہے جو نازل ہوئی آپ کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع میں، آخری حج کے موقع پر، ادھر آپ خطبہ دے رہے تھے اور آخری باتیں ارشاد فرما رہے تھے، ادھر یہ آیت نازل ہو گئی، الیوم، آج اکملت لکم دینکم، مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے میں نے، دینکم تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جتنے کرنے کے کام ہیں وہ بھی تم کو بتا دیے، اور جن کاموں سے تم کو رکنا ہے وہ بھی تم کو بتا دیے گئے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پورا کر دیا میں نے، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت کو، وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام، دین اسلام کو میں نے پسند کیا تمہارے لیے، اسلام کو، دین کے اعتبار سے۔ اب تم یہی جو اسلام ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اسلام کا معنی یہی دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس پر تم ڈٹے رہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی بنیاد پر فرمایا، کوئی آدمی اگر چھوٹی موٹی کسی قسم کی بھی بدعت نکالتا ہے تو گویا وہ اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ دین مکمل ہوا، لیکن ابھی نہیں مکمل ہوا تھا، میں نے ایک بدعت نکالی، اب یہ بدعت کے ذریعے سے مکمل ہوا۔ یعنی ساری باتیں اللہ نے بیان کی تھی مگر یہ چھوٹ گئی تھی، نعوذ باللہ۔ فمن اضطر، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناقص سمجھتا ہے کہ حضور نے ساری سنتیں بتائیں مگر یہ ایک کام چھوٹ گیا تھا حضور سے، یہ میں کر رہا ہوں۔ فمن اضطر، فمن تو وہ آدمی جو اضطر مجبور کر دیا گیا، فی مخمصۃ بھوک میں، اوپر کی چیزیں حرام لیکن کوئی آدمی بھوک میں مجبور ہو گیا، جان جانے لگ گئی، غیر متجانف، اس کے علاوہ کہ وہ جھکنے والا ہو، اثم، گناہ کے لیے، گناہ کی طرف نہیں جھک رہا ہے لیکن بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور پھر اس نے حرام میں سے کوئی چیز کھا لی تو اس کے لیے جائز ہے، فإن اللہ غفور، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل، کیا حلال کیا گیا ہے، لہم، ان کے لیے۔ یہ اوپر حلال اور حرام کی باتیں تو تفصیل سے آ گئیں، تو کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، کس چیز کے بارے میں سوال تھا؟ آگے کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال تھا کہ شکار کا تذکرہ اوپر آیا تھا، تو شکار کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی تیر سے کرتا ہے، کوئی نیزے سے کرتا ہے، اور کوئی کتے پالتا ہے، کوئی شاہین پالتا ہے، اس کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ تو کون سا شکار حلال سمجھے اور کون سا حرام سمجھے؟ جواب، قل، آپ فرما دیجئے، احل، حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، تمام پاک چیزوں کو۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ہر وہ چیز جو پاک ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اگر حرام ہے تو وہی چیز حرام ہے جو گندی ہے، جو ناپاک ہے، جو یا تمہاری صحت کو نقصان دے گی یا تمہاری روحانیت کو نقصان دے گی۔ اور شکار کے بارے میں سنو ضابطہ، وما علمتم، ایک بات وہ جو شکار تیر سے ہو، برچھے سے ہو، تو بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر کے اگر تیر مارا، برچھا مارا اور جانور مر گیا ذبح کرنے سے پہلے تو چونکہ بسم اللہ کر کے تیر پھینکا تھا، بسم اللہ کر کے برچھا پھینکا تھا، تو یہ حلال ہے، وہ یہاں نہیں بیان کیا گیا۔ یہاں دوسری بات کہ کتے کو شکار سکھایا گیا اور کتے نے جا کر کے شکار کیا اور اس کے زخمی کرنے کی وجہ سے شکار مر گیا، تو کیا یہ جو مر گیا کتے کے پھاڑنے سے حلال ہے کہ حرام؟ فرمایا اگر کتا سکھایا ہوا ہے، پڑھا لکھا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کتے کو چھوڑا گیا ہے تو اس کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ وما علمتم، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے، ما وہ، علمتم
جو سکھایا ہو تم نے من الجوارح زخمی کرنے والوں میں سے، مطلب کتا ہو، ریچھ ہو، شاہین ہو، ان کو سکھایا تم نے، مکلبین اس حال میں کہ تم سکھانے والے ہوں اس کو، مکلب سکھانے والے، تعلمونہن تم سکھاتے ہو ہن ان جانوروں کو، مما اس میں سے علمکم اللہ، علمہ جو سکھایا ہے کم تم کو اللہ اللہ نے، تو تم نے کتے کو اچھی طرح سکھایا کہ شکار کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے تفصیلی احکام ہیں فقہ کی کتابوں میں، ایسے عام کتا نہیں۔ فَكُلُوا تو ایسا سکھایا ہوا کتا اگر شکار کر کے لایا اور تم نے بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا تھا تو فَكُلُوا تو کھاؤ تم مما اس میں سے امسکنا جو ان شکاری جانوروں نے روکا ہو علیکم تمہارے اوپر۔ یہ اشارہ ہے کہ سکھائے ہوئے جانور کی یہی پہچان ہے کہ وہ شکار کو خود کھاتا نہیں، وہ پکڑتا ہے اس کو۔ اب پکڑتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے وہ مر گیا وہ بات الگ ہے، مگر وہ خود نہیں کھاتا، تمہارے لیے لاتا ہے۔ وَذْكُرُوا اور یاد کرو تم اسم اللہ اللہ کے نام کو علیہ اس پر، اگر زندہ ہو تو بسم اللہ کر کے ذبح کرو، اور اگر کتے کو بسم اللہ کر کے چھوڑا تھا اور سیکھا ہوا تھا تو حلال ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکار کے چکر میں تم اپنے آپ کو دھوکہ دو، بسم اللہ پڑھے بغیر چھوڑا ہو تو پھر اس کو جائز سمجھ لو، یا کتا سیکھا ہوا نہ ہو اور اس کا جانور بھی اس کا شکار بھی جائز سمجھو۔ ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی، وہ کیا کہ ایمان والا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے کہ حرام؟ فرمایا اگر وہ واقعتاً یہودی ہو یا واقعتاً عیسائی ہے اور اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لیکن واقعتاً وہ یہودی اور عیسائی ہو، آج بھاری تعداد ان کی ہے جو اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں لیکن ہیں وہ ملحد، وہ منکر خدا ہیں، اس کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہیں۔ الیوم آج احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے الطیبات تمام پاک چیزوں کو، وطعام اور حلال کیا گیا کھانا الذین ان لوگوں کا اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا، یہاں کھانے سے مراد ان کا پکا ہوا نہیں بلکہ ان کا ذبح کیا ہوا، حل حلال ہے لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا یعنی تمہارا ذبح کیا ہوا حل لہم حلال ہے ان کے لیے۔ تو وہ تو حلال اور حرام کو مانتے نہیں، اشارہ دوسرا ہے کیا کہ جس چیز کو کوئی حرام سمجھتا ہو اس کو دھوکہ دے کر مت کھلاؤ، تمہارا ذبح کیا ہوا حلال ہے اور اس کو وہ بھی حلال سمجھتے ہیں وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات ایمان والیوں میں سے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان لوگوں کی اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی من قبلکم تم سے پہلے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہودی عورت ہو عیسائی عورت ہو مگر واقعتاً اپنے مذہب کو مانتی ہو تو اس کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ان کے ہاں بیٹی دینا جائز نہیں۔ ان کے ہاں نکاح کرنا جائز کیوں ہے؟ تاکہ تم ان کو دین کی دعوت دے سکو، اور بیٹی ان کے ہاں دینا اس لیے جائز نہیں چونکہ عورت کسی نہ کسی درجے میں کمزور ہوتی ہے تو کہیں وہ متاثر ہو کر کے اپنے دین سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ تمہارے لیے جائز ہے اذا آتیتم جب دے دو تم ہن ان کو اجورہن ان کے مہر، محسنین اس حال میں کہ تم ان کو زندگی بھر کے لیے نکاح کی قید میں لانے والے ہوں، غیر مصافحین اس حال میں کہ تم مستی مارنے والے نہ ہوں، پانی بہانے والے نہ ہوں، ولا متخذی اخدان اور اس حال میں کہ تم پوشیدہ طور پر اخدان دوستیاں لگانے والے نہ ہوں، یار بنانے والے نہ ہوں۔ دو باتیں ہوئیں، تمہارے لیے جائز ہے ان سے نکاح کرنا، تب جائز ہے جب ان کو ان کا مہر دے دو۔ دو شرط باتیں جائز نہیں، کیا؟ بدکاری جائز نہیں، مصافحین ہو گیا اعلانیہ بدکاری، اور اس کی شکلیں یہ نکاح موقت کچھ دیر کے لیے نکاح کر لیا یہ بھی حرام ہے اعلانیہ طور پر، ولا متخذی اخدان اور پوشیدہ طور پر بدکاری کریں، غیر موقت نکاح بھی نہ کریں بس بدکاری ہی اور چھپ کر کے، یہ بھی حرام ہے۔ تو نکاح کے سوا اعلانیہ طور پر ہو وہ بھی حرام اور پوشیدہ طور پر ہو وہ بھی حرام، لیکن جو پاک دامن اہل کتاب ہے ان سے نکاح جائز ہے، لیکن اس کے بعد ایک دھمکی، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، ایمان کے بعد کفر کرے گا۔ ایمان کے بعد کفر کا مطلب کہ یعنی یہودی نام کی عورت ہے عیسائی نام کی عورت ہے، حقیقت میں وہ عیسائی اور یہودی نہیں، اس سے نکاح کر رہا ہے تو گویا کفر ایمان کے بعد کفر کر رہا ہے،
اور اسی طریقے سے یہودی ہے، عیسائی ہے، مگر اس کی محبت میں فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کے دین سے متاثر ہو کر خود یہودی بن رہا ہے، تو گویا ایمان کے بعد کفر کر رہا ہے، فقد حبط عملہ، تو پھر برباد ہو گئے اس کے عمل، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہاں تک یہ تذکرہ ہوا دل و دماغ کی پاکی کا، روحانی پاکیزگی کا تذکرہ ہوا کہ ان کاموں کے کرنے سے آدمی روحانی طور پر گندا ہو جائے گا۔ آگے جسمانی پاکی کا تذکرہ، روحانی پاکی کے بعد باطنی پاکی کے بعد ظاہری پاکی کا تذکرہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہری پاکی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، نماز کی جانب۔ اب اگر اتنا ہی ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تب وضو کرنا ہے، نہیں، اللہ کے حبیب نے اور صحابہ کرام نے اس کا ترجمہ کر دیا جب نماز پڑھنا چاہو۔ فاغسلوا، تو دھو تم وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو۔ ہاتھ تو خالی آخر والے حصے ہاتھوں کو کہتے ہیں، بازو کو نہیں کہتے، اس لیے قید لگائے الی المرافق، ہاتھوں کو دھو مگر مرافق تک، کوہنیوں تک دو ہاتھوں کو، اور کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو تم برؤوسکم، اپنے سر کے ساتھ۔ سر کے ساتھ کا مطلب امت نے کہ بھاری طبقے نے سمجھا کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرو، اور ہمارے یہاں کم سے کم چوتھائی۔ وارجلکم، اور دھو تم ارجل، پاؤں کو، ارجلکم، اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو۔ یہ چار چیزیں، یعنی سر کا مسح کرنا اور تین چیزوں کو دھونا، یہ وضو کے اصلی فرض ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ سنت ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی کرے گا تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم جنوبی ہو، تم پر غسل واجب ہو چکا ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پھر اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم پر وضو فرض ہو گیا ہو، یا وضو ٹوٹ گیا ہو، یا غسل فرض ہو گیا ہو مگر تم بیمار ہو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو، او علی سفر، یا تم کسی سفر پر ہوں، او جاء احد، یا آیا ہو تم میں سے کوئی آدمی، منکم، تم میں سے، من الغائط، پس جگہ سے۔ پس جگہ سے آنے کا مطلب کوئی آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آیا ہے، اشارے کے ساتھ بیان کیا۔ او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، عورتوں کو چھونے کا مطلب ملاقات ہوئی ہو۔ فلم تجدو، تو تم نہ پاؤ، ماء، پانی، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، سعیدا طیبا، پاک مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اوپر غسل کی باتیں بھی آئیں اور وضو کی بھی، تو اس کا مطلب کہ غسل کے بدلے میں بھی تیمم اور وضو کے بدلے میں بھی تیمم۔ فامسحوا، کیسے کریں تیمم؟ فامسحوا، تو تم مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس پاک مٹی سے۔ اور میں نے اس کا طریقہ بتا دیا پیچھے کہ ایک روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں ہاتھ ماریں، پھر اس کو جھاڑیں، اور پھر پورے چہرے پر پھیریں، پھر دوبارہ ماریں، اور پھر جھاڑیں، اور پھر کوہنیوں تک، جس طرح وضو کیا جاتا ہے وہاں تک پورا ہاتھ پھیر لیں۔ بس یہ ہاتھ پھیرنے کا نام ہی تیمم ہے۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا ہے اللہ، لیجعل علیکم، کہ بنائے وہ علیکم، تم پر، من حرج، کوئی تنگی، اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے آسانی کی کہ وضو فرض کیا، پانی نہ ملے، یا پانی پر قدرت نہ ہو، یا پانی یا کوئی استعمال کرانے والا نہ ہو، ہر شکل کے اندر فرمایا تیمم کر لو۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ آسانی۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل، کہ وہ ڈالے، علیکم، تم پر، من حرج، کوئی تنگی، ولکن یرید، لیکن یرید، اللہ چاہتا ہے، لیطہر، کہ پاک کرے وہ کم، تم کو، ولیتم، اور اللہ چاہتا ہے کہ پورا کرے وہ نعمتہ، وہ اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر۔ تو اس کی نعمتوں میں سے ایک وضو تھا، وہ تم کو نصیب ہوا، ایک غسل تھا، وہ بھی تمہیں عطا ہوا، ایک تیمم کی نعمت باقی تھی، وہ بھی تم کو مل گئی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو ان نعمتوں کے اوپر۔ اور یہ ایک ہی نعمت نہیں، یہ سارا دین تم کو عطا کیا، اس پر اللہ کا شکر کرو۔ واذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نیک بندے بھی اللہ سے شکر مانگتے ہیں،
रब्बी औज़िअनी अन नश्कुरा निअमा, ऐ परवरदिगार तू मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी नियामतों का शुक्र अदा करूं, उन नियामतों का हक अदा करूं। और यही बात यहूदी और ईसाइयों के लिए पीछे कही गई थी, उनसे कहा गया था उज़्कुरू निअमतल्लती अनअमतु अलैकुम, हमसे भी कहा जा रहा है अल्लाह की नियामतों को याद करो, उन नियामतों का हक अदा करो। व मीसाक़हु, और अल्लाह का वो वादा याद करो, अल्लज़ी वासक़ा, जो अल्लाह ने पक्का वादा लिया है, कुम, तुमसे, जिन जिन बातों के बारे में भी, उन वादों को पूरा करो। वो वादा मैंने कहा दोनों, अलस्तु बिरब्बिकुम, जो हमसे वादा लिया आलम में अरवाह में, वो भी शामिल, और जब भी कोई कलमा पढ़ता है तो वो वादा करता है, वो भी इसमें शामिल। इज़ कुल्तुम, याद करो जब तुमने कहा था समिअना, हमने सुन लिया, व अताअना, और हमने इताअत कर ली, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है सीनों की बातों को, उससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती है। लिहाजा अल्लाह की इन नियामतों की कदर करो और अपने ज़ाहिर और बातिन को एक जैसा बनाने की कोशिश करो। जो ज़बान पर हो वो दिल में हो, जो दिल में हो वो ज़बान पर हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कूनू क़व्वामीना लिल्लाह, कूनू, हो जाओ, क़व्वामीना, ज़बरदस्त तरीके से खड़े होने वाले, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, शुहदाअ, गवाह बनकर, बिलक़िस्ति, इंसाफ का। ये एक इजमाली लफ्ज़ है, इसका मतलब तफसील करें तो अल्लाह की तौहीद की गवाही देने वाले, अल्लाह के हबीब की रिसालत की गवाही देने वाले, कुरान की सच्चाई की गवाही देने वाले, लोगों को इंसाफ के लिए गवाही देने वाले, इंसाफ दिलाने वाले, सब के लिए उठ खड़े हो जाओ दीन पर अमल करने के लिए। वला यजरिमन्ना, और चाहिए कि उभारे ना, कुम, तुमको, शनआनु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी, अला, इस बात पर, अल्लाह तादिलू, के तुम अदल न कर सको। अल्लाहु अकबर। यहूदियों और ईसाइयों से ये निज़ाम लेकर तुमको दिया गया है। अब कहीं तुमको जज बनाया जाए और तुम्हारे सामने यहूदी आ जाए तो इस वजह से कि हमारा दुश्मन है, तुम कहीं अदल का दामन न छोड़ देना। पीछे अपने नबी का वाक़या सुन चुके हो कि उनके सामने एक तरफ मुनाफिक और एक तरफ यहूदी आया, आपने यहूदी के हक में फैसला किया। इअदिलू, अदल करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, वो अदल करना ही ज्यादा करीब है, लित्तक़वा, तक़वे के, वत्तक़ुल्लाह, और डरते रहो अदल करने में अल्लाह से। तुम्हारा काम अदल करना है, अल्लाह से डरना है, दुश्मन हो या दोस्त हो, इससे कोई गर्ज नहीं। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला पूरी खबर रखने वाला, बिमा तामलून, जो कुछ तुम करोगे, रात की तन्हाइयों में ना इंसाफी करोगे और बड़ी चालाकियों से करोगे, अल्लाह से छुप नहीं सकोगे। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अगर इन अदल पर कायम हो जाओगे तो क्या मिलेगा। वादा, वादा कर रखा है अल्लाह ने, अल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनू, जो ईमान लाए, वामिलू, और जिन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती, अच्छे, लहुम, उनके लिए, मग़फ़िरतुन, बख्शिश है, व अज्रुन अज़ीमुन, और बहुत बड़ा अजर है, कोई हद ही नहीं उस अजर की। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बात तो ईमान वालों से हो रही है, तो कुफ्र का मतलब जो ईमान के तकाजे पर न चला, इसका मतलब वो कुफ्र में चला गया। वकज़्ज़बू बिआयातिना, और जिसने हमारी आयतों को झूठा कहा, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये जहन्नमी लोग हैं। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। अदल पर तुमको खड़ा किया गया है, अब ये अमानत तुमको दी गई है, अगर फिसल गए तो फिर ये सजा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उज़्कुरू निअमतल्लाह, याद करो अल्लाह की नियामत को, अलैकुम, जो उसने तुम पर की खास नियामत। इज़ हम्मा कौमुन, उस वक्त को याद करो, हम्मा, जब पक्का इरादा कर लिया था, कौमुन, कुछ लोगों ने, अन यबसुतु इलैकुम, कि बढ़ाएं वो, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम, अपने हाथों को, यानी तुम पर अपने हाथ चलाएं और तुमको सफ़े हस्ती से मिटाएं। फ़कफ़्फ़ा ऐदियहुम, तो रोक दिया अल्लाह ने, ऐदियहुम, उनके हाथों को, अन्कुम, तुमसे। कब ऐसा हुआ था? ग़ज़वा खंदक के मौके पर हुआ, और ख़ुद मक्का के अंदर कितनी मरतबा मुशरिकों ने इरादा किया कि इनकी जड़ें ख़त्म कर दो, सफ़े हस्ती से इनको मिटा दो, कितनी मरतबा इरादा किया। सुलह हुदैबिया के मौके पर ये इरादा उन्होंने किया। हर मौके पर अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की, अब तुम इस जिम्मेदारी को पूरा करो। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह से डर कर इंसाफ करने के लिए दूसरी अहम चीज़ है कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। वअलल्लाहि, और अल्लाह ही पर, फलियतवक्कल, देखिए वो फा के बाद लाम पर जज़्म आ गया, तो चाहिए कि यतवक्कल, भरोसा करें, अल मुमिनून, ईमान वाले, अल्लाह ही पर भरोसा करें। ईमान वालों को ये ताकीदी हुक्म दिए गए अहकाम पर अमल करने के लिए,
آگے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تفصیلی تذکرہ کہ تم سے پہلے ان سے وعدہ لیا گیا تھا، آج وہ کس حالت سے دو چار ہیں اور کہاں گرتے 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 کس مقام تک گر چکے ہیں، ان کو دیکھ لو کہیں تمہارا حشر یہ نہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ دَخَلَ اللَّهُ، اور یقیناً لیا تھا اللہ نے۔ لیکن قرآن کا انداز یہ نہیں کہ صرف ہم کو یاد دلائے گا، اسی بیچ میں یہودیوں کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، عیسائیوں کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ میں عرب کے وہ لوگ جو ان کو دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ دین کو قبول کریں گے تو ہم بھی دین کو مانیں گے، ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے اپنا امام بنا رکھا ان کا تو یہ حال ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً یہ تین باتیں ہر جگہ یہودیوں اور عیسائیوں کے تذکرے میں ہم کو یاد رکھنی ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً أَخَذَ اللَّهُ، لیا اللہ نے میثاق کا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے تم سے پہلے لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا، اور مقرر کیے تھے ہم نے منہم ان میں سے 12 نقیباً سردار۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، ہر خاندان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سردار مقرر کیا، اور اس سردار کا خاص طور سے کیا کام تھا کہ اپنے قبیلے کو دین کے اوپر کھڑا رکھنے کے لیے محنت کرو۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم میرے وعدے پر پورے اترو گے میں تمہارے ساتھ، میری مدد تمہارے ساتھ۔ لا، قسم بخدا، پکا کر کے بیان کیا، ان اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے وعدوں میں پہلا کام نماز ہے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ غدار ہے، اس نے اللہ کے وعدے کو چھوڑ دیا۔ لا، قسم بخدا، ان اقمتم، اگر تم قائم رکھو گے الصلاۃ، نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ دوسری بات، زکوٰۃ یہ اللہ کے وعدوں میں شامل ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے غدار ہے۔ وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ گے برسولی، میرے رسولوں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں لیکن ان کے بعد جتنے رسول آئیں گے ان پر تم ایمان لاتے رہو گے۔ وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرتے رہو گے رسولوں کی۔ وأقرضتم اللہ، اور تم قرضہ دو گے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرضہ۔ پتہ چلا کہ یہودیوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم الگ تھا، اب وہ کیا مقدار تھی کیا تھی اس کی تفصیل نہیں، اور اس کے علاوہ خیرات جس کو قرض کہا گیا وہ الگ تھا۔ جس طرح ہمارے لیے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو میں کیا کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور میں مٹا دوں گا، عَنْكُمْ، تم سے، سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، یہ موٹے موٹے کام کرو۔ وَلَأُدْخِلَنَّ، اور ضرور میں داخل کروں گا تم کو، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ آج کتنے مسلمان نماز نہ پڑھ کر کہتے ہیں اچھا جو نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ بھئی ایک نماز نہ پڑھنے والے کو اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کافر ہو گیا، جس نے ایک بھی نہیں پڑھی وہ بھی مسلمان بنا ہوا۔ فمن کفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل، فقد تو یقیناً، فا کا معنی تو، قد کے معنی یقیناً، ضل بھٹک گیا وہ، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ فبما نقضهم میثاقهم، فبما تو ما زائد ہے، نقضهم، ان کے توڑنے کی وجہ سے، پی کا معنی وجہ سے، ما کا کوئی معنی نہیں ہوگا، توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، اپنا وعدہ، یہ وعدہ کیا توڑ دیا، نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ چھوڑ دی، رسولوں پر ایمان نہیں لائے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ یہی لفظ میں نے وہاں نکالا تھا پیچھے، لیکن وہاں زیادہ بہتر ہے کہ بعد والا نکالیں۔ وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت۔ یہ اللہ کی لعنت کا نتیجہ ہے کہ دل سخت ہو گئے، اب جنت اور جہنم کا تذکرہ سن کر کے رونا ہی نہیں آتا۔ ہائے ہائے، اگر ایمان والوں کا بھی یہی حال ہو جائے تو، یحرفون الکلم، اتنے دل سخت ہو گئے۔ فرمایا اللہ کی کتاب کی عظمت ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے۔ گرا پڑا مسلمان بھی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتا، پیٹھ نہیں کرتا، لیکن اگر قرآن کے حکموں کو نہیں مانتا تو وہ پیٹھ نہ کرے اور پاؤں نہ کرے، اس کے باوجود بدترین قسم کا بے ادب ہے۔ چنانچہ یہودی بھی کتنے دل سخت ہوئے، پیٹھ اور پاؤں کی تو بات ہی چھوڑو، وہ قرآن اپنے کتاب کو بدلنے لگ گئے۔ یحرفون، بدل دیتے ہیں وہ، الکلم، باتوں کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ دونوں معنی، کبھی معنی بدل دیتے ہیں، لفظ وہی رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی لفظ ہی بدل دیتے ہیں۔ وَنَسُوا، اور بھول گئے وہ، حظًا، بہت بڑے حصے کو، مما، اس میں سے، ذُكِّرُوا بِهِ، جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ مثلا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر کر کے ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ یہ پیغمبر جب آئیں گے تو ان پر ایمان لانا، اس حصے کو تو بھول ہی گئے، اور اسی کا نتیجہ اب کیا ہے،
اخلاق اور کردار سے بھی گر گئے۔ اور ایمان والا بھی جب یہ کام کرتا ہے تو اخلاق اور کردار سے گر جاتا ہے۔ اور جھوٹے ہیں لوگ جو کہتے ہیں فلاں آدمی بے نمازی ہے مگر ہے بڑا خوش اخلاق، خوش اخلاق ہے اللہ کا غدار۔ ولا تزالو، اب نتیجہ کیا نکلا؟ لا تزالو، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا تزالو، آپ زائل نہیں ہوں گے، بلکہ مانا مسلسل تطلعو، آپ کو خبر ملتی رہے گی، آپ مطلع ہوتے رہیں گے علی خائنۃ منہم، ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت پر، ہر موقع پر آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے غداری کی ہے۔ یہ نتیجہ ہے اخلاق اور کردار سے گر گئے چونکہ ان پر اللہ کی لعنت۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے نیک لوگ وہ تو ڈٹے ہیں اخلاق اور کردار پر بھی۔ فاعفو عنہم، تو ہم کیا کریں؟ فرمایا جب تک ان کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں ہو جاتا، فاعفو، معاف کیجیے، عنہم، ان کو، وصفح، اور درگزر کیجیے۔ ابھی تک جو ان کے قبیلے موجود ہیں مدینہ کے اندر، تو جب تک ان کی طرف سے اعلان جنگ نہ ہو جائے تب تک آپ بھی نہ کیجیے۔ چنانچہ یہی ہوا، بنو قینقاع نے اعلان جنگ کیا تو آپ نے بھی فرمایا، بنو نذیر نے اعلان جنگ کیا تو آپ نے بھی کیا، بنو قریظہ نے صلح حدیبیہ غزوہ خندق کے موقع پر اعلان جنگ کیا تو پھر آپ نے جنگ کی، تب تک معاف کی۔ ان اللہ، حالانکہ وہ غداری کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، حضور کو قتل کرنے کے پلان بناتے رہے۔ ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، یہ تو یہودیوں کا تذکرہ تھا، فرمایا عیسائیوں سے بھی ہم نے پکا وعدہ لیا، جس طرح یہودی وعدے کو بھول گئے تھے اس طرح عیسائی بھی بھول گئے۔ ومن الذین، اور ان لوگوں سے قالوا جنہوں نے کہا انا نصارى، بے شک ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، اخذنا، ان سے بھی ہم نے لیا تھا میثاقہم، ان کا وعدہ، پکا وعدہ، فنسو، تو وہ بھی بھول گئے، حظاً، بڑے حصے کو، مما، اس میں سے، ذکروا، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، بھی، جس کے ذریعے سے ان کو، مثلا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ان کو بتائی گئی تھیں، آج بھی ان کی کتاب میں عہد جدید میں تفصیل سے موجود ہیں، مگر نہیں ان کو ماننا چاہتے، کان ڈھیلا کر دیتے جیسا کہ سنا ہی نہیں۔ فآغرینہ، تو ہم نے ان کے لیے دو سزائیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ دنیا میں اغرینا، تو ڈال دی ہم نے، بھڑکا دی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوت، دشمنی، بھڑکا دی، لگا دی ان کے بیچ میں دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ایک دوسرے کی ضد، الی یوم القیامہ، قیامت تک ایک دوسرے سے نفرت، بغض اور دشمنی، عداوت ان کے بیچ میں رہے گی، یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں، یہودیوں کے مختلف قبائل کے بیچ میں، عیسائیوں کے مختلف مسالک کے بیچ میں۔ آپ کہیں آج تو متحد ہیں، نہیں متحد ہیں، مفاد نے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ اور کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جواب آئے گا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ خبر دے گا، بتائے گا ہم ان کو، بما، وہ کام، کانوا یصنعون، جو وہ کیا کرتے تھے، ساری کاریگریاں ان کے سامنے آئیں گی، یصنعون، کاریگریاں۔ یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، یہودی ہو یا عیسائی، قد جاءکم، یقیناً آ چکے، کم، تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبینو، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، کثیراً، وہ بہت ساری باتیں، مما کنتم تخفون، جن کو تم چھپاتے تھے، من الکتابی، کتاب میں سے، تمہاری کتاب کی بہت باتیں آج تک عوام سے تم چھپاتے تھے، اللہ کے حبیب ان کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اور تمہاری تاریخ کے بھی بہت سارے اوراق جن کو تم چھپاتے تھے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں سے تم کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنے کا مطلب کہ جس بات کو بیان کرنے سے کوئی دینی فائدہ نہیں، صرف تمہاری رسوائی ہوتی ہے، اس بات کو اللہ کے حبیب بیان ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو تم چھپاتے تھے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ، قد جاءکم، یقیناً آ چکا، کم، تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، ایک نور آ چکا، وکتاب مبین، یعنی واضح کتاب آ چکی۔ وہ تفسیر کے لیے پیچھے بھی بار بار آیا ہے، اور میں نے ابھی بتایا پیچھے، قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکا، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی، ونورا مبینا، اور واضح نور آ چکا۔ ابھی پیچھے سورہ نساء میں گزرا، آخری رکوع میں، تو وہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ نور کس کو کہا؟ قرآن نے، قرآن کو، ہدایت کو، اللہ کی کتاب کو۔ قد جاءکم، یقیناً آ چکی، کم، تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، ایک لائٹ آ چکی، وکتاب مبین، اور واضح کتاب آ چکی، یہدی بہ، اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اللہ، اللہ، من اتبع، کس کے ذریعے سے؟ ہی، اس کتاب کے ذریعے سے۔ بعض حضرات نے یہاں ترجمہ کیا نور، ان سے مراد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن ہو سکتے ہیں، البتہ اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ آپ نور ہیں تو آپ انسان ہیں ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان ہونا تو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے 4 پارے میں کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ ایمان سے چلا جائے گا۔ تو پھر نور کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتیں آ چکی ہیں، آپ وہ نور، وہ روشنی لے کر آ چکے ہیں جس سے اندھیرے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ روشنی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اندھیرا ختم ہو جائے، دنیا میں اندھیرا تھا، آپ تشریف لائے، اندھیرا مٹ گیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور واضح کتاب۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ ہر جگہ پورے قرآن پاک میں نور قرآن کو کہا جا رہا ہے، اور یہاں بھی آگے ضمیر واحد ہے، یہدی بہ، اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اللہ۔ کس کے ذریعے سے؟ نور مبین کے ذریعے سے، اور کتاب، یعنی دونوں ایک ہی چیزیں، اس کے ذریعے، واحد کی ضمیر۔ اللہ ہدایت دیتا ہے، من اتبع، ان لوگوں کو، من اس شخص کو، اتبع جو پیچھے چلا، رضوانہ، اللہ کی رضامندی کے، اس کو رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، چلاتا ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر اس کو چلاتا ہے، وَيُخْرِجُهُمْ، اور ایسے لوگوں کو اللہ نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیریوں سے، الی النور، روشنی کی جانب۔ جو اس کتاب کو مانے اور اللہ کے پیغمبر کو مانے، پروردگار ان کو کیا کرتا ہے؟ سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے، اور کفر کی اور شرک کی اور دوسرے رسم و رواج کی اندھیریوں سے نکالتا ہے، اور ایمان کی لائٹ میں لاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی جانب۔ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، ایک اللہ کو مانا جائے اور اس کے نبیوں کو نبی ہی مانا جائے، اس سے آگے کا درجہ نہ دیا جائے، تو اگر کوئی اس کے آگے کا درجہ دے دے وہ سیدھے راستے پر نہیں رہا۔ لقد کفر، یقیناً کفر کیا، پکی بات ہے، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ جی ہاں، یہ عیسائیوں میں نے کہا الگ الگ فرقے ہیں، کچھ 3 خدا مانتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں، اللہ ہی حضرت عیسیٰ ہے اور حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے، الیاذ باللہ۔ فرمایا یہ پکے کافر ہو گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، یہ تو بتاؤ، فمن یملک، تو کون مالک ہے، کون اختیار رکھتا ہے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی، ان ارادہ، اگر ارادہ کرے اللہ، ان یہلک، کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے حضرت مسیح کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو۔ جو خدا ہوگا اس کو کوئی ہلاک کر سکے گا؟ جو خدا ہوگا اس کو کوئی مار سکے گا؟ مگر کیسے عقل کے اندھے، عقل کے کورے۔ ایک طرف آج کے عیسائی یہ یقین کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، کانٹوں کا تاج بھی پہنایا گیا، ان کے چہرے پر بھی تھوکا گیا، اور پھر ان کو راستے میں دھکے مار مار کر لے جایا گیا۔ تو دوسری طرف خدا بھی کہتے ہیں اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے حضرت مسیح کو، حضرت ان کی والدہ حضرت مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں جمیعاً، سب کے سب کو کون بچائے گا؟ کس کے پاس اختیار ہے؟ کون کہے حضرت مریم انتقال فرما گئیں، دنیا سے چلی گئیں، کوئی بچا سکا؟ لِلَّهِ مَا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور اس کے بیچ کی پوری کائنات کی بادشاہی۔ اللہ بادشاہ ہے، شاہ مطلق ہے، اور قادر مطلق ہے، جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کیسے کوئی خدا ہو سکتا ہے جو انتقال کر جائے، ہلاک ہو جائے؟ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ مطلب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اس پر تم نے ان کو خدا کہنا شروع کر دیا؟ اس کی مرضی، جیسا چاہے ویسا پیدا کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا اور خدا کا بیٹا کہا، مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور خدا کی ماں کہا۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، سارے یہودی اور عیسائی عجیب بے وقوفی میں مبتلا ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور کہا عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ، ہم سب کے سب بیٹے ہیں اللہ کے، واحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ واو بھی تفسیر کے لیے ہے، بیٹے ہیں یعنی اس کے پیارے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں۔ خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں کہتے، پیار کے طور پر تو ہر یہودی اور ہر عیسائی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے،
اور آج کے عہد عتیق میں بھی اور عہد جدید میں بھی، یعنی پوری بائبل میں بار بار دونوں کا تذکرہ۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے ہیں، یعنی ہمارا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسا باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے، یعنی ہم اس کے بہت لاڈلے ہیں، سلبی بیٹے نہیں۔ قل لما، آپ فرما دیجئے اگر تم بیٹے ہو یعنی محبوب ہو، فلما یعذبو، تو کیوں عذاب دیتا ہے تم کو بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ، کیا محبوب کو کوئی سزا دیتا ہے؟ اور تم میں سے کتنے لوگوں کو بندر اور سور بنایا گیا اور کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، یہ سزائیں کیوں ملی تم کو؟ بل انتم بشر، بلکہ تم انسان ہو، ممن خلق، اس مخلوق میں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، یغفر لمن یشاء، اللہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء، اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تمہارا ایسا تعلق نہیں ہے کہ تم کو اللہ سزا دے ہی نہیں سکتا ہے، تم معافی ہو جاؤ گے، نہیں نہیں، اللہ جس کو چاہے گا اس کو سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور اس کے بیچ کی بادشاہی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے کی جگہ ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ شاہ مطلق ہے، جو چاہے سو کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یا اہل الکتاب، یہاں تک ڈانٹ تھی، پھر ان کو مخاطب کیا گیا، ابھی پیچھے کیا گیا تھا، او اہل کتاب مان جاؤ، میرے حبیب آ چکے ہیں، الآخری کتاب آ چکی ہے۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، قد جاء، یقیناً آ چکا، کم تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبینو، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وہ لکم، تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، اس زمانے میں، فترۃ، جو رسولوں کے آنے کی بندش کا زمانہ تھا، فترت وہ دور جس میں رسول آنے بند ہو گئے ہوں، رسولوں کے آنے کے بندش کے دور میں ہمارے رسول آئے ہیں، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال گزر گئے تھے، کوئی رسول نہیں آیا تھا، اس کے بعد میرے پیغمبر آئے، اور کیوں آئے؟ ان تقولو، اس وجہ سے کہ تم نہ کہنے لگ جاؤ۔ دیکھیے نہ کس کا ترجمہ ہے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں لا چھپا ہوا ہے، اور ایسے بہت سارے مقام ہوتے ہیں، آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ ذوق سلیم جو تھوڑا سا عربی سے قریب ہو جائے وہ خود سمجھتا ہے کہ یہاں لا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، میرے پیغمبر آ چکے، اور کیوں آ چکے؟ ان تقول، تاکہ ان تقولو، کہ تم نہ کہنے لگ جاؤ، ما اجاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، آیا ہی نہیں کوئی کہ ہمیں خوشخبری دیتا کہ اگر مانو گے تو تمہیں جنت ملے گی، ولا نذیر، اور نہیں آیا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی آتا جو کہتا کہ اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ فقد، تو یقیناً، جاء، آ چکے ہیں، کم، تمہارے پاس، کون؟ بشیر، بشیر بھی آ چکے ہیں، ونذیر، اور نذیر بھی آ چکے ہیں، اور دونوں سے اشارہ کس کی طرف؟ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ وہ ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ پہلے انبیاء، بہت سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں بنی اسرائیل میں بھیج دیے، اب اپنے پیارے نبی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیج دیے۔ اوپر وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، فرمایا محبوب وہ ہوتا ہے جو محب کی ہر بات کو مانتا ہے۔ تم اللہ کے پیارے ہو اور اللہ کے حکموں کی کس طرح نافرمانی کرتے ہو اور اللہ کے دین کی کس طرح دھجیاں اڑاتے ہو۔ چلو آج کی بات نہیں، پچھلی بات سنو، پچھلے دور میں بھی تم نے کون سے دین پر عمل کر کے دکھایا؟ کہتے تھے چلو ہم نکلے مگر ہمارے بڑے تو بڑے تھے، فرمایا بڑوں کا بھی سنو۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ، اپنی قوم سے، یا قومی، او میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اور یہ ہم کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے۔ ابھی پیچھے ہم کو کہا تھا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں، نعمت مصدر ہے اس لیے ہم ترجمہ جمع بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہے، اذ جعل، جب بنایا اللہ نے، فیکم، تم میں، انبیاء، بہت سارے نبی، کتنے نبی بنائے تمہارے بیچ میں، اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، 4000 نبی آئے ایک ہی قوم میں، وجعل، اور بنایا اللہ نے، کم، تم کو، ملوکن، بادشاہ، یہ نہیں کہا تم میں سے بادشاہ بنایا بلکہ تم کو بادشاہ۔ کیوں؟ کسی برادری کا ایک بادشاہ ہو تو پوری قوم
سمجھتی ہے کہ ہماری بادشاہی ہے، ہمارے ہاں راجہ، سبحان اللہ، اسی کی بین دلیل وجعل، اور تم کو بادشاہ بنایا، یعنی تم میں سے بنایا، بعض بادشاہ بنے تو گویا سارے بنے، اور دوسرے حضرات نے کہا کہ تم کو وہ نعمتیں عطا فرمائی جو بادشاہوں کو دی جاتی ہیں، وآتاکم، اور اللہ نے تم کو دیا ما وہ نعمتیں لم یوتی جو نہیں دی احدا من العالمین، دنیا جہان میں سے کسی کو بھی، مثلا منہ اور سلوہ کسی کو نہیں ملا، تم کو ملا، اور بادلوں کا سایہ تم کو ملا، اور اسی طریقے سے جو توحید کی نعمت 4000 نبیوں کے ذریعے سے تم کو دی گئی وہ کسی کو نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔